وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اہدنا الصراط المستقیم اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہفتہ وار درس قرآن کے سلسلے میں ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کا لغوی معنی ہدایت کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے اپنے گزشتہ درس قرآن کے اندر ہم نے پڑھا کہ ہدایت کا معنی کیا ہے، ہدایت کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے صراط مستقیم کے بارے میں بھی پڑھا کہ صراط مستقیم کس کو کہا جاتا ہے، کون سا راستہ ہے جس راستے پر قائم ہونے کی ہم اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ راستہ کون سا راستہ ہے۔ تو چند ایک باتیں ہم نے صراط مستقیم کے حوالے سے پڑھی تھیں کہ دنیا میں دین پر قائم رہنا یہ گویا ایسا ہی ہے پل صراط پر سے گزرنا۔ قیامت کے دن جو پل صراط ہوگا، جب بندہ اسے گزرے گا تبھی جنت میں داخل ہو پائے گا۔ تو دنیا کا جو پل صراط ہے وہ یہی ہے، دین پر قائم رہنا۔ آج کے دور میں اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر دین پر قائم رہنا یہ گویا پل صراط سے گزرنے کے برابر ہے۔ تو جو بندہ دنیا کے اس پل صراط پر سے آسانی سے گزر جاتا ہے، دین پر قائم رہتا ہے، مشکل حالات کے اندر دین کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، جو بندہ دنیا کے پل صراط کو پار کر لیتا ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے آخرت کا جو پل صراط ہے اس کو پار کرنے میں پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی، وہ آخرت کے پل صراط کو بھی آسانی سے پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ پار کر جائے گا۔ صراط مستقیم کا معنی چند ایک باتیں اس حوالے سے ہم آج مزید جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ عام معنی صراط مستقیم کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کے ہر حکم کو ماننا، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا، اور جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام سے رک جانا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام سے رک جانا، اس کو سیدھا راستہ کہتے ہیں، صراط مستقیم کہتے ہیں۔ خاص لوگ جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس وقت معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیر الی اللہ کے بعد سیر فی اللہ عطا فرما۔ سیر الی اللہ یہ اونچے لوگوں کا مقام ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کا مقام ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اولیاء کرام علیہم السلام، یہ ان لوگوں کا مقام ہے کہ وہ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر تو وہ پہلے ہی ہوتے ہیں، تو وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیر الی اللہ سے، سیر الی اللہ کے بعد اب ہمیں سیر فی اللہ عطا فرما، اور ہم پر اپنے جمال اور جلال کی صفات غیر متناہیہ منکشف فرما۔ یعنی اے اللہ اب ہمارے لیے جو تیری صفات ہیں، تیرے جمال کی صفات ہیں، تیرے جلال کی صفات ہیں، ان کو ہمارے لیے کھول دے، ہمارے سامنے ان کو منکشف فرما۔ اور جب عام لوگ وہ جب یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس وقت معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہ جب نمازی نماز کے اندر یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر نمازی نماز کے اندر یہ کہتا ہے تو گویا وہ خود تو صراط مستقیم کی ہدایت پر پہلے ہی سے ہے۔ اگر صراط مستقیم پر وہ نہ ہوتا، سیدھے راستے پر نہ ہوتا تو وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ سیدھے راستے پر تو پہلے ہی سے قائم ہے۔ اب وہ اللہ سے کس چیز کی دعا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مطلب ہی یہی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت دے۔ وہ ہدایت پر ہے تو مسجد کے اندر کھڑا ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا رہا ہے، نماز کے اندر مشغول ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو اس کے دو جواب ہیں۔
پہلا جواب یہ ہے کہ اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم اور ثابت فرما۔ یہ جو تو نے مجھے ہدایت بخشی ہے کہ تیری بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں، یا اللہ مجھے اس ہدایت پر ثابت اور قائم فرما، میں اسی ہدایت پر قائم رہوں۔ یہ جو ہدایت تو نے مجھے بخشی ہے اس پر مجھے دوام عطا فرما، ہمیشگی عطا فرما۔ یہ معنی ہے عام مسلمانوں کے اعتبار سے، اور اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی آئی۔ اللہ فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ مطلب اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اب ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس ہدایت پر قائم رہیں، ہمارے دل جو ہے اس ہدایت سے بھٹکے نہیں، دور نہ ہوں، اسی ہدایت پر ہمارے دل جو ہے وہ قائم رہیں، ہم اسی ہدایت پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی تائید آئی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب حضور یہ دعا فرماتے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں حضور اکثر یہ دعا فرماتے، اے دلوں کے پلٹنے والے، یعنی اللہ سے دعا فرماتے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو بھی اپنے دین پر قائم اور ثابت فرما۔ یہ حضور دعا فرماتے۔ جب حضور یہ دعا فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے یہی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت بھی دے اور اس پر پھر استقامت بھی عطا فرما، اس پر ہمیشگی بھی عطا فرما۔ دوسرا اس کا جواب، اللہ رب العزت کی صفات اور اس کی معرفت کے درجات غیر متناہی ہیں۔ اللہ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کی معرفت کے درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو نمازی معرفت کے جس درجے میں ہے، اب اللہ سے وہ یہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ اس سے اگلے مقام کی جو معرفت ہے اس کی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے معرفت کا یہ درجہ عطا کیا ہے۔ اب نمازی یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس سے جو اوپر درجہ ہے مجھے وہ عطا فرما، مجھے معرفت کا اس سے اگلا مقام عطا فرما۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، بندہ یہی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری ہدایت میں ترقی فرما، مجھے ہدایت کے اندر ترقی عطا فرما کہ میں اس سے بھی بڑھ کر تیری عبادت کروں، اس سے بھی زیادہ تیرا عبادت گزار ہو جاؤں۔ اور جب خاص مسلمانوں کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جاتا ہے تو قرآن مجید کے اندر اس کی تائید بھی آئی، اور یہی خاص لوگوں کا مقام ہے، کیونکہ معرفت کا درجہ یہ عام لوگوں کو تو حاصل نہیں ہوتا، اللہ کی معرفت عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی، یہ خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ خاص لوگوں کے مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ فرماتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اللہ جو اضافہ فرماتا ہے، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، یعنی اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ پہلے وہ معرفت کے ایک درجے میں ہوتے ہیں، جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کو اس سے بھی اوپر کا درجہ عطا فرماتا ہے، اس سے بھی اگلا مقام عطا فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اللہ نے زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ ہدایت میں بھی اللہ نے برکتیں دیں، اضافہ فرمایا، اور ان کے تقوی کے اندر بھی اللہ نے اضافہ فرمایا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ اس کی سب سے بڑی مثال اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا نا، اے محبوب بے شک آپ کی ہر بعد کی گھڑی، بعد میں آنے والی آپ کی ہر گھڑی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے بہت بہتر ہوگی، یعنی آپ کے درجات میں اللہ اضافہ فرمائے گا۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا آپ کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر جمع کے صیغے کے ساتھ دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں دکھا، جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، سب کو شامل کیا، جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، واحد کا صیغہ کیوں نہیں آیا، اس وجہ سے نہیں آیا، جواب اس کا یہ ہے کہ جب نمازی یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں، یعنی تمام لوگوں کی دعاؤں میں اپنی دعا کو شامل کرتا ہے، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا کے اندر شامل کرتا ہے، تو ظاہر ہے اب اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، اس کے اندر اللہ کے بہت سارے نیک لوگ بھی ہوں گے، اللہ کے مقرب لوگ بھی ہوں گے، اللہ کے خاص بندے بھی ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے بھی ہوں گے، تو وہ بھی یہی دعا کر رہے ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا کے اندر شامل فرماتا ہے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں جب وہ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو تو رد نہیں فرماتا،
اللہ اپنے نیک لوگوں کی دعاؤں کو تو قبول فرماتا ہے، تو جب نیک لوگوں کی دعا قبول ہوگی تو اللہ نیکوں کے صدقے اس کی بھی دعا قبول فرمائے گا، اس کو بھی اللہ جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ ان آیات کے اندر ربط اس طرح ہے کہ جب بندوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ نے پھر فرمایا کہ اے میرے بندو میں تمہاری مہمات یا عبادات کے اندر میں تمہاری مدد کیسے کروں، کس طرح کی مدد کروں؟ تو پھر بندوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہماری مدد فرما، اور تیری مدد ہمیں کون سی چاہیے؟ تیری مدد ہمیں یہی چاہیے کہ تو ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو جب بندوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر چلا، چونکہ دین اسلام پر چلنا یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے پھر آگے بندے نے یہ دعا کی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ سیدھے راستہ بھی عطا فرما، اس پر استقامت بھی عطا فرما، اور ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اور پھر بندے نے یہ بھی ساتھ دعا کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، اور گمراہوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا۔ یعنی مطلب کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کون سا راستہ؟ وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، اور ہمیں بچا بھی صحیح کس راستے سے؟ ان لوگوں کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو لوگ گمراہ ہوئے ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا، اب وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کن لوگوں کے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا جواب بھی حدیث مبارکہ کے اندر تو ہمیں ملتا ہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جن پر اللہ نے اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمایا۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کا انعام کیا۔ پیچھے ہے نا جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام کون سا تھا؟ اس کی پھر تشریح آئی کہ وہ انعام یہ تھا کہ تو نے ان کو اپنی اطاعت اور عبادت کا انعام دیا، ان لوگوں نے تیری اطاعت بھی کی اور تیری عبادت بھی کی۔ وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ ملائکہ ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے تیری اطاعت کی، جنہوں نے تیری عبادت کی۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، دنیا میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کریں گے، قیامت کے دن وہ کن کے ساتھ اٹھیں گے؟ تو اللہ نے خود ہی فرما دیا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے۔ آگے والصدیقین، وہ سچے لوگوں کی جماعت ہے کہ جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، سچائی کے ساتھ وہ دنیا میں قائم رہے۔ جب وہ دنیا میں حق کے ساتھ قائم رہے تو قیامت کے دن اللہ ان کو بڑا رتبہ عطا فرمائے گا، اور جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ ان کو بھی قیامت میں صدیقین کی صف میں شامل فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا والشہداء، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ بھی بڑے مقدس لوگ ہیں۔ ان کو بھی اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، قیامت میں اللہ ان کو بڑے رتبے عطا فرمائے گا، بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی دنیا میں ایک عام انسان اطاعت کرے گا تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کو شہداء کی صف میں شامل فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا والصالحین، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، نیک سیرت لوگ ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔
اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں عام انسان کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن صالحین کی صف میں شامل فرمائے گا۔ یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے یہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اولاد آدم میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون ہیں؟ سب سے بڑھ کر جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا، من النبیین، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، من ذریۃ آدم، جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی نسل سے اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا، یعنی کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہوئے ان لوگوں کی نسل میں، ومن ذریۃ ابراہیم، اور اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، واسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن ہدینا واجتبینا، اللہ فرماتا ہے اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، جن کو ہم نے منتخب فرمایا، یعنی اللہ نے جن کو چن لیا۔ اب جن کو اللہ چنے، جن کو اللہ منتخب فرمائے، وہ کیسی عظیم ذات ہوگی، اور وہ اللہ کے نبیوں کی ذات ہے، اللہ کے پیغمبروں کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اللہ فرماتا ہے جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے نہیں ہیں، باتیں نہیں کرتے، دنیاوی کاموں کے اندر مصروف نہیں ہوتے، مشغول نہیں ہوتے، بلکہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں خروا سجدا وبکیا، وہ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی جماعت وہ اللہ کی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ سے ہر وقت یہی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنے نبیوں کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، ہمیں شہداء کے راستے پر چلا، ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ یہی اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے۔ اور آگے پھر انعام یافتہ لوگوں کے راستوں کا بیان ہے کہ وہ کس طرح انعام یافتہ لوگ ہیں اور وہ کس راستے پر چلے، وہ راستہ کون سا تھا۔ اب تھا نا ان لوگوں کے راستے پر، تو ان کا راستہ کون سا تھا، یہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔